اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے گھر میں درخت تھا، اور اس درخت پر ایک کبوتری نے جو ہے وہ گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس میں انڈے بھی دیے۔ کچھ عرصے کے بعد انڈوں سے جو ہے وہ بچے نکل آئے، تو اس شخص کے بچوں کی امی نے کہا کہ اس درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو اور انہیں پکا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ آپ کے امتی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ایسا کیا تو سزا ملے گی۔ اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہائی کرائی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے اور بچے نکلے۔ اس شخص کی زوجہ پھر اسے اس پر ابھارنے لگی کہ اس کے بچوں کو جو ہے وہ ہم پکا کر کھا لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے منع فرمایا ہے۔ عورت نے کہا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے، جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لاؤ۔ بیوی کا جواب سن کر وہ درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا اور پکا کر کھا گیا۔ کبوتری نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق و مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلا کر فرمایا تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو، وہ شخص آئندہ اگر اسی ارادے سے درخت پر چڑھے تو اس نافرمان کو سزا دے دینا۔ حکم پاتے دونوں جن مطلوبہ درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شخص تیسری مرتبہ درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس فقیر کو کچھ دے دو۔ عورت نے کہا میرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ شخص خود کمرے میں گیا، اسے روٹی کا ایک لقمہ ملا، وہی لقمہ اس نے فقیر کو دیا اور درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے بآسانی کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا۔ کبوتری نے پھر شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس نے عرض کی یا نبی اللہ، ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے، مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی، اس نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے بڑھے تو اللہ پاک نے دو فرشتے ہمارے پاس بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب و مشرق کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ اس حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہمیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا۔ ہر بات نظر نہیں آتی، تو نیک اعمال جو ہیں بندے کو کبھی بھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔